اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فیصلہ کیا تھا ان کے ساتھ نہیں رہنا کہ یہ ذرا بھی طاقت پکڑتے ہیں نا یہ اپنی ایک اوقات دکھا دیتے ہیں. تو امریکہ نے گرنا ہے فار شور, بٹ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے ٹرمز پہ گرے. کہ جس دن ہم نے اسرائیل کی حمایت کر دی ایز اے ریاست میں تسلیم کیا, اس دن ہم اپنا کشمیر بھی کھو دیں گے. آپ کے ملک کو تھوڑی سی عزت مل گئی ہے, آپ اچھے ٹرمز پہ ہو ایک ایسے بندے کے ساتھ جو سب کو کاٹ رہا ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ اسرائیل 2-2.5 سال تک بم برساتا رہا, کیا پٹ لیا کسی نے؟ اب گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہو گئی ہے, از بیسکلی 3 or 4 شوگر ڈیڈیز ورسز ملٹیپل مڈل پاورز. دنیا چینج ہو گئی ہے. مودی کی جو غلط پالیسیز تھیں وہ سامنے آ گئی. جنگ میں کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے ہمارے پائلٹس اچھے ہیں, بٹ ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے کہ جہاز کیوں گرا. 2026 میں دنیا ختم ہے. ایران نے جب بولا بیسز پہ اٹیک کریں گے, اور ساتھ میں جتنے بھی کنٹریز تھی جہاں پہ بیسز تھیں سب نے منع کر دیا ایز پر دا گلوبل رپورٹس. ابھی امریکہ سے کیا چیز لانچ ہو گئی ہے, وہ پہنچ گیا نا. کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی فوج ہو جائے وہ اپنی عوام سے نہیں لڑ سکتی. یہ لٹرلی بیک ٹو 1980s اور ارلی 2000 والا مشرف والا ٹائم, کیونکہ ریاستوں نے تعزیر کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا اسلام کے نام پر. ان کو ہر وقت جنگ چاہیے, ہر وقت محاذ چاہیے, مرسنری چاہیے, پیسے چلتے رہے, جنگ چلتی رہے, لوگ مرتے رہے. عورت کو پیدا ہوتے ہی مار دو کہ بے حیائی کی وجہ بنے گی بڑی ہوگی. آبادی کی بنیاد پہ اور جوئے کی بنیاد پہ جب سے BCCI = ICC ہوا ہے نا, اس کھیل کا ستیہ ناس ہو. وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان میں اپرچونٹی ہے. آئی تھنک پاکستان شوڈ جسٹ پل آؤٹ. تو دیکھو بٹوین می اینڈ یو نا, واٹس ٹو لوز. کدو کچھ کرنا ہے نہیں. یہ بابر شاہ رضوان نے اسے جان چھوٹی گی نہیں. سینکڑوں کے لوگوں کی قاتل جو ہے حسینہ واجد, وہ آپ کے ملک میں بیٹھی ہوئی آگے پناہ لی ہوئی ہے, بنگالیوں کی قاتل. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. کن کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پہ کہ اس وقت جیو پالیٹکس میں کیا چل رہا ہے. بیسیکلی 3 بڑے واقعات ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ مزید کہاں تک باتیں جاتی ہیں. پہلا واقعہ جو اس وقت زبان زد عام ہے وہ ہے غزہ پیس پیکٹ. یہ کیا ہے, پاکستان اس میں کیوں شامل ہوا, شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا بڑا واقعہ جو آج پیش آیا, آج جب میں 23 تاریخ کو یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں, کہ افغانستان میں تعزیر کا نظام نافذ کر دیا گیا اور اس کو شریعت سے جوڑ دیا گیا ہے, اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے. اس سے بات کریں گے کہ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے, تعلق بنتا بھی ہے کہ نہیں. اور تیسری بڑی خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ ICC نے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے اور اسکاٹ لینڈ اب بنگلہ دیش کی جگہ لے گا. اب پاکستان ورلڈ کپ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا, یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور ان تینوں موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میرے دوست جناب الطاف وزیر صاحب. الطاف بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سنا ٹھیک ٹھاک. الطاف بھائی کیا حال ہے بولتے بڑا عجیب لگتا ہے. اچھا الطاف بھائی, پہلی بات غزہ پیس پیکٹ, پاکستان نے شمولیت کا فیصلہ کر لیا. کس تناظر میں دیکھتے ہیں, پازیٹیو بتائیں, نیگیٹیوز بتائیں. میرے خیال سے جب ہم 1945 سے اسٹارٹ کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز بنائی تھی اور اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, وہ تو کسی کام آئی نہیں. پھر لیگ آف نیشنز تو یہ بھی نہیں آ رہی نہیں, مطلب تھوڑا بہت چینج تھا اس میں. ایٹ لیسٹ لیگ آف نیشن میں یہ تھا کہ جب وہ بنی تھی نا جس دن سے, اس میں USA اس کا پارٹ ہی نہیں تھا. اچھا ہاں, یہ جب وہ USA کا بھی پارٹ بنا ہی نہیں ہے اس کا. اچھا, اور لیگ آف نیشن بیسکلی وہ جو پیسے یورپین کنٹریز نے امریکہ سے لیے ہوئے تھے جنگ کے لیے, اور اسپیشلی جن کنٹریز پہ سارا ایگزام ڈال دیا تھا جیسے جرمنی ہے, میک شور کرنے کے لیے کہ جرمنی جو ہے وہ ریارمنٹ میں دوبارہ نہ کر سکے, دوبارہ وہ اپنا اسلحہ یا فوج نہ بنا سکے. اس لیے لیگ آف نیشنز کا مطلب ایک بڑا پرپز وہ تھا. جرمنی نے بھی لیگ آف نیشنز 1920s کے آخر میں چھوڑ دی تھی ہٹلر نے. یہ بنی کب تھی لیگ آف نیشن؟ یہ بنی تھی 1918 کے بعد, لائک جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی 1918 میں ختم ہوئی تھی. اس کے بعد تو اٹلی نے بھی چھوڑ دی تھی, اس میں مسولینی یہاں پاور میں تھا. تو خیر وہ پورا ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ تھا. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنا, اور اس میں آپ اس کی پرفارمنس دیکھ ہی لیں. صرف قراردادیں پاس کرنا, ریزولوشن پاس کرنا, جنرل اسمبلی کا سیشن بلانا, سینکشنز لگانا, یہی ہو سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اور تو کچھ ہو سکتا نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال سے امریکہ بھی اب دیکھیں ایک ٹائم چینج ہو رہا ہے امریکہ کے لیے. امریکہ اب وہ والی اکانومی نہیں ہے اس کی جو 2005 میں تھی یا 3 میں تھی, جب وہ فل اپنی پیک پہ تھا. اب امریکہ تھوڑا پریشان ہے, 38 ٹریلین کا اس کا قرضہ ہے, اس کے اپنے مسئلے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ سمجھیں کہ اس نے جو بھی جھوٹ کے ذریعے سافٹ پاور کے تھرو ایک امیج اپنا بیچا تھا, وہ کافی ڈیمیج ہو چکا ہے. اور دنیا ویسے بھی آپ نوٹ کرو, ابھی میں آج ایک نئی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ شراب کی جو کنزمپشن ہے دنیا بھر میں وہ 20% کم ہو گئی ہے 1 سال میں. تو مطلب یہ بھی ایک اسٹارٹ آیا سامنے. تو مطلب جتنی بھی چیزیں تھیں نا جو بیسکلی آپ کو بیچی گئی تھیں آپ کے بومر جنریشن کو, اور آپ کے بومر جنریشن جب ہمارے بومر جنریشن تھے تو بیسکلی اس ٹائم امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار جیت چکا تھا, ویتنام وار چل رہی تھی 50-60s میں, تو امریکہ اپنی فل پوائنٹ پہ تھا نا. تو وہ ایک منجن دیا گیا تھا, اور کافی ساری چیزیں ہم نے امریکن کلچر سے اڈاپٹ کی ہوئی تھی. اب دنیا تھوڑی چینج ہو رہی ہے. اب ملٹیپل مطلب آپ سمجھیں کہ
مطلب کافی سارے ایسے وینیوز ہیں, کافی سارے ایسے, اگر میں وہ ٹرم یوز نہیں کرنا چاہتا بٹ جیسے کہتے ہیں نا شوگر ڈیڈیز چھوٹے کنٹریز کے لیے, تو وہ تھوڑا ہے. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ کینیڈا کے جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی ہے کہ مڈل پاورس کو آگے بڑھنا پڑے گا, اپنا کچھ کرنا پڑے گا. اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے صرف واحد اکیلا چودھری ہو. اب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ نے بھی یہ چیز کا احساس کیا ہوگا, کیونکہ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کر کیا رہے. وہ بیسیکلی اس کو پتہ ہے کہ ہم تو گرنے والے ہیں, وہ بیسیکلی اپنے ٹرمز پہ گرانا چاہ رہے ہیں امریکہ کو. بہت گہری بات ہے یہ, امریکہ گرے گا, یہ ڈالر بھی گرے گا, یہ سسٹم بھی ختم ہوگا. ایجنڈا 2030 ہے, جیسے ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف تھیولوجی آپ بھی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے قرآن حدیث میں کیا کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں, کس طرح اسکرپٹ چل رہی ہے. تو امریکہ نے گرنا ہے فار شیور, بٹ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے ٹرمس پہ گرے, اور جیسے ہی وہ گرے نا تو وہ چابی پکڑا دے اگلے سسٹم کو, اور وہ اگلا سسٹم ہوگا CBDCs کا, سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی. کیونکہ سسٹم جو ہے نا وہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو کہ یار گاڑیوں کا سسٹم, انٹرنیٹ کا سسٹم, نہیں, سسٹم ہے پیسے کا. تو 1945 سے فیاٹ کرنسی چلی, پہلے گولڈ لیول پہ تھی, گولڈ ڈیلنگ کر دیا 1971 کے بعد. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ گورنمنٹ چھاپ تو نہیں تھی, کنٹرول گورنمنٹ کے پاس تھا, انٹرسٹ ریٹ بھی سیٹ کر سکتی تھی, بٹ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی کہ پیسہ خرچ کہاں ہوگا اور کس طرح ہوگا. اب یہ نیا سسٹم لے کر آ رہے 2030 میں, اور یہ ڈالر کو ختم کر دیں گے. یہ آپ ابھی آہستہ سے دیکھیں ابھی, کیونکہ کافی سارے کنٹریز جنہوں نے ریزرو کرنسی میں اپنے پاس ریزرو ڈپازٹ میں ڈالر کے ذخائر رکھے ہوئے تھے وہ بیچ رہے ہیں. اسی طرح کافی سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے امریکہ کے ٹریجری بانڈ خریدے, وہ بھی بیچ رہے ہیں. اب امریکہ کو, میں آپ کو سب چیزیں اس لیے بتا دی, تھوڑی سی لمبی ہو گئی, بٹ یو گیٹ دا جسٹ ناؤ. اب امریکہ کو پتہ ہے کہ بھائی اب سچویشن تھوڑی بیڈ ہے, اس لیے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ جلدی جلدی یہ سارے انیشیٹیوز لینا چاہ رہے ہیں, اپنے گروپس الائنسز بنانا چاہ رہے ہیں, اپنے ہم خیال ملکوں کے ساتھ مل کے سلوشنز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ایسے پرابلم کا, اور اس میں اپنا کچھ بینیفٹ نکالنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے اندر پاکستان آتا ہے. اب پاکستان کا وہی والی بات ہے, لاسٹ ویڈیو میں آپ نے بھی کہا تھا کہ اف یو ناٹ آن دا ٹیبل یو آر آن دا مینیو, تو وہ والی اپروچ پاکستان بھی لے کے چل رہا ہے. کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ, جیسے آپ نے ابھی ہم لوگ آف دا کیمرہ ہی بات کر رہے تھے کہ اگر سعودی عرب بھی اور ترکی بھی اس کا پارٹ ہے تو وائی ناٹ پاکستان. اب سوال یہی بنتا ہے کہ ایگزیکیوشن فیز میں کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تک یہ جو پلان بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ریئل اسٹیٹ ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی پروجیکٹ ہے کیا ہے اور کیا ہوگا, اور فلسطینی کہاں جائیں گے, وہ سیکنڈ فیز ہے, وہ بات کی بات ہے. اس پہ ابھی بات کرنا, جو لوگ آپ سمجھے کہ جن کو فساد بنانا ہے وہ فیسبک پہ بھی لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے فیسبک پہ بھی لگے ہوئے ہیں, اور میڈیا پہ بھی شور مچا رہے ہیں, کچھ اور مطلب لے رہے ہیں. مطلب کیا برائی ہے اگر آپ کے ملک کو تھوڑی سی عزت مل گئی ہے, آپ اچھے ٹرمز پہ ہو ایک ایسے بندے کے ساتھ جو سب کو کاٹ رہا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ سب کوئی برائی لگتی نہیں ہے. میں اگر آپ کو ذاتی طور پہ اپنا بتاؤں نا کہ جہاں اسرائیل کا نام آتا ہے نا وہاں نفرت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے اس ملک کے لیے. اور یہ ابھی سے نہیں, 1948 سے جب سے وہ ناجائز ریاست بنی, قائد اعظم نے بابانگ دہل لگا اس وقت کہ بھائی کہ ہم اس ناجائز ریاست کو نہیں مانتے, یہ یورپ کا ناجائز بچہ جو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں لا کے پیدا کر دیا گیا ہے. اور دوسرا, بحیثیت پاکستانی نا ہم اسرائیل کے اس لیے بھی کبھی حمایتی نہیں ہو سکتے ایز اے ریاست, کہ جس دن ہم نے اسرائیل کی حمایت کر دی, ایز اے ریاست ہم تسلیم کیا, اس دن ہم اپنا کشمیر بھی کھو دیں گے. کہ ہمارا ماننا ہے کہ بھائی اسرائیل ویسے ہی قابض ہوا اس علاقے میں آ کے جس سے ہندوستان قابض ہوا کشمیر پہ آ کے, تو ہم تو دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل ناجائز بچہ ہے ٹھیک ویسے ہی بھارت کا ناجائز قبضہ ہے. تو ہمارا تو سمجھو ایک نظریاتی طور پہ یہ ماننا ہے, اور یہ ماننا رہے گا چاہے پوری مسلم دنیا بھی قبول کر لے, ہم نہیں قبول کر سکتے کیونکہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس غزہ پیس پیکٹ کی اگر میں بات کروں آپ سے, پہلے بات چل رہی تھی کہ فورس نافذ کی جائے گی, کمبائنڈ مسلم آرمی ہوگی یا یورپین آرمی ہوگی, تو وہ تو بات نہیں ہوئی. وہ ہمیشہ نیکسٹ فیز کا کوئی گیم ہے جب یہ معاملہ تک کامیاب ہو گیا. یہ بیسکلی جتنا میں نے اس کا چارٹر پڑھا نا, یہ فی الحال یہ ایک آبزرویشنل باڈی ہے, اور اسرائیل کی بالکل خواہش نہیں تھی آخری وقت تک کہ خاص طور پہ سعودیہ, ترکی اور پاکستان اس کا حصہ بنے. ان کا وہی تھا کہ وہ جو ٹرمپ کا داماد ہے, کیا نام ہے اس کا, جیرڈ کشنر, ٹونی بلیئر ہو گیا برطانیہ سے, اسی طرح کے جو وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کا رائٹ ٹو ڈیفینس مانتے ہیں, ان پہ ایک مبنی ایک کمیٹی بنے, وہ آ کے دیکھیں. تو اس میں سارے اس کے جو دوست یار ہی ہوتے سارے اسرائیل کے, کوئی مخالفت نہ ہوتی. بیسکلی اقوام متحدہ لگ بھگ ناکام ہو چکا ہے تمام کانفلکٹس میں. ایگزیکٹلی, چاہے انڈیا پاکستان ہو, کشمیر ایشو ہو, افغانستان پاکستان کا جو پنگا چل رہا ہے اس پہ ہو, اسرائیل فلسطین تو خیر شروع سے مطلب ناکام ہو گئے. کوسوو جنگ ہو, یوگوسلاویا کی جنگ ہو, بوسنیا کی جنگ ہو, کتنے سارے جنگیں وہاں کام نہیں آیا.
ایک نیا آسرا ملا ہے کہ ایک ایسی آبزرویشنل باڈی ملے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابھی 2-3 ویڈیوز پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ اسرائیل 2-2.5 سال تک بم برساتا رہا, کیا پٹ لیا کسی نے یا ہاں دیکھیں جنگ کرنے اسرائیل کے ساتھ دو بدو جنگ کرنے کے لیے بھی نا آپ کو آس پاس ممالک کی سرحدیں چاہیے ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلو پاکستان ماما بن گیا ہم آ کے ایسی تیسی کریں گے. بی بین جارڈن ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, مصر اس کے ساتھ کھڑا, باقی ملک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس کو تو بھارت دے دے گا اسرائیل کو سرحد, آپ کو کون دے گا؟ دوسرا آپ کے پاس ایک تھا چانس کہ جو آپ ہمیشہ کرتے رہیں, ہم اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دھرنا دے دیں گے, کراچی میں نمائش چورنگی پہ ریلی نکال دیں گے, لبرٹی چوک لاہور کو بھر دیں گے, اور اسرائیل مرد آباد, امریکہ مرد آباد, جو اسرائیل کا یار ہے غدار ہے غدار ہے, یہ نعرے لگا دیں گے. اور یہ ہم پچھلی 70 سال سے کرتے آ رہے ہیں, اس سے کوئی ٹکے کا افیکٹ نہیں پڑا. 1 ٹکے کا جیسے افیکٹ کرتے ہیں نا, الٹا پاکستانیوں کی اپنی زندگی جیرن ہو گئی. ایسا ہی ہے, روڈیں بلاک ہوتی ہیں, نقصان ہوتا ہے, ٹریفک ہوتی ہے, بزنس کا نقصان ہوتا ہے, کوئی ایمرجنسی کیا ڈال رہے ہو آپ؟ کوئی بھی امپیکٹ نہیں ڈال رہے. پاکستانیوں نے بیسیکلی نا وہ لیا ہوا ہے, ٹھیکہ لیا ہوا ہے زندگی دنیا بھر کے مسئلوں کا نا. یار دیکھیں اب میرا ایک ترکش دوست صاحبہ تھی, اچھا ان کو اسلام کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے, وہ نمازوں کے نام بھی ٹرکی میں ہی ہوتے ہیں, ٹرکش زبان میں ہی ہوتے ہیں, عربی ان کو نمازوں کے نام ہی نہیں پتہ ہوتے. مجھے بات چیت ان سے ہونا تو اردوغان کے بارے میں نے بات کی تو کہ تمہیں کیا اتنی ایکسائٹمنٹ ہے. میں کہا کہیں بھی کسی مسلمان پہ ہو رہا ہوگا, آپ یہ دیکھ لو جو ہوا تھا سربیا کی اور بوسنیا کی جنگ ہوئی تھی, پاکستان نے اسلحہ دیا. 2 جنگیں جو عربوں کی ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ, پاکستان واحد آرمی ایئر فورس جو اس میں شامل ہوئی, وہ بھی ان ممالک کی مرضی. ایسا نہیں تھا کہ جنگ ہو رہی پاکستان بھر کر کے اڑ کے گیا شامل ہو گئے, انہوں نے مدد مانگی, پاکستان نے مدد کی. تو میں خیال ہمارے ڈی این اے میں کہ جہاں بھی مسلمان اذیت میں ہوگا ہم بات کریں گے, یہ ہمیشہ ایک اس کا پارٹ. اور یہ اچھا ہے کہ یہ واحد ہم ایک ایسی مملکت رہ گئے یہ حضور وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے نا مومن, وہ ایک جسم کی طرح ہے. امت جو ہے ایک حصہ بھی دکھے گا سب کو تکلیف فیل کرے گا. اس میں 2 فیکٹر ہیں جہانگیر. ایک تو جیسے آپ نے یہ بات کی کہ یو این فیل ہو گیا ہے. دیکھیں یو این تو فیل ہو گیا, بٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ یو این میں 194 کنٹریز ہیں, یو این کی مختلف باڈیز ہیں. لیٹ سپوز WHO ہے, اب WHO کے 194 ممبر ہیں. اسی طرح اگر جیو پولیٹیکل مسئلہ ہے, کوئی جنگ ہو رہی ہے, اب دنیا میں ٹاپ 50 اکانومی سے ہی آپ بات کرو گے. اب رینڈم کوئی کنٹری نمبر 151 میں ہو رہا ہے نا پھڈا, اور 151 اور فرسٹ کے بیچ میں پھڈا ہو رہا ہے, تو نو بڈی وڈ بی کیئرنگ. اور یہی گراؤنڈ ریالٹی تھی. اب گراؤنڈ ریالٹی یہی ہو گئی ہے, اٹس بیسکلی 3 or 4 شوگر ڈیڈیز ورسز ملٹیپل مڈل پاورز. دنیا چینج ہو گئی ہے. اب میں آپ کو اگر 4 بتا دوں بڑے, اب ٹھیک ہے بڑی ہنسے کی بات بھی ہے اور ایک طرح سے فخر کی بات بھی ہے کہ انڈیا از آلسو ان دا ٹاپ 4 اینڈ وی ڈیفیٹ مڈل پاور بیسکلی ککڈ اے ٹاپ 4 کنٹری. اگر سادہ الفاظ میں بولوں یہ مے کی جنگ کے اندر, کیونکہ وی ایز فار ایز دیٹ تھنگ از کنسرنڈ, وٹ ڈو سے کنونشنل وار کیپیسٹی از کنسرنڈ, وی آر ناٹ نو میچ ود انڈیا. اب یہ ہے کہ ان کا جو صدیوں سے آپ سمجھیں کہ جو اتنے عرصے سے ان کا ایک بیوروکریٹک کرپشن تھی, جو ان کی ویپنس انڈسٹری میں جو مطلب ایک عجیب قسم کی ڈیلز ہوئی تھیں, اور مودی کی جو غلط پالیسی تھی وہ سامنے آ گئی جنگ میں کہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے ہمارے پائلٹس اچھے ہیں, بٹ ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے کہ جہاز کیوں گرا. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم نے کیا کیا, جو امریکہ ہے, پھر چائنا ہے, پھر رشیا ہے, پھر انڈیا ہے. اگر آرمی کے سائز یا فائر پاور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نمبر 4 کو تو ہم نے اڑا دیا. اور جب نمبر 4 کو نمبر 12 نے اڑا دیا. اگر دیکھا جائے فائر پاور انڈیکس ایک بڑی مشہور وہ ہے ویب سائٹ ہے دنیا کی, وہ سب سے آفیشیل ویب سائٹ وہی ہوتی ہے, گلوبل فائر پاور انڈیکس. اچھا, تو پاکستان 12ویں نمبر پہ تھا, تو 12ویں نمبر نے 4تھے نمبر کو ہرا دیا. اور رول کے مطابق آپ 4تھے نمبر پہ آپ آ گئے. ایگزیکٹلی وہی والی بات ہے, فٹ بال میں ہوتا ہے کہ یار یہ ٹیم اس سے اچھی ہے, اس سے اچھی ہے, یہ فائٹر اس سے اچھا ہے, اچھا ہے, تو اس نے اس کو ہرا دیا, تو وہ لینین چیمپئن ہو گیا. ہیوی ویٹ میں کہتے ہیں نا کہ لینین چیمپئن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بیلٹ والا. لینین چیمپئن وہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی چیمپئن تھا, اس نے وہ ہارا نہیں بٹ بیلٹ چلی گئی اس کے ہاتھ سے, انجرڈ ہو گیا, فائٹ پوری نہیں کر پایا, ڈیوریشن کے اندر 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے ڈیفینڈ کرنا ہوتا, نہیں کر پایا, تو لینین چیمپئن نہیں, وہ چیمپئن تو چلے گئی بٹ وہ لینین چیمپئن وہی ہے, وہ ٹائٹل کسی کے پاس نہیں ہے جب تک اس کو کوئی ہرائے گا نہیں. تو یہ والا سچویشن ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب دنیا میں چینج ہو رہی ہے, تو ٹرمپ نے بھی جی احساس کر لی ہے کہ میں اب 190 کنٹری سے کیوں بات کروں, میں جو ٹاپ کے 60 لوگ ہیں. اب آپ جیسے بات کر رہے تھے پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ, ساؤتھ ایشیا بھی, ملیشیا بھی. اب آپ خود سوچو, ابھی جب ایران کے اوپر محاذ گرم ہو رہا تھا نا گرم, پہلے کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ پہلے ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بیسس سے اٹیک کریں گے. ایران نے جب بولا بیسس پہ اٹیک کریں گے,
اور ساتھ میں جتنے بھی کنٹریز تھی جہاں پہ بیسز تھیں سب نے منع کر دیا. ٹرو. ایز پر دا گلوبل رپورٹس. ابھی امریکہ سے کیا چیز لانچ ہو گئی ہے, وہ پہنچ گیا نا راستے میں وہ, کیونکہ وہ انٹرنیشنل واٹر میں پانی کا جہاز کھڑا کرے گا, وہاں سے کروزر میزائل مارے گا اور وہیں سے جہاز اڑائے گا. تو اب اس کو پتا ہے کہ جب میں ایران جیسے کنٹری پہ جنگ نہیں کر پا رہا, اب میرے وہ والی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ نوٹ کرو ڈیوس میں اس کی جو ٹون تھی, نوٹ کیا آپ نے, ذلیل کر رہا تھا لوگوں کو بٹ ٹون تھوڑی ڈاؤن تھی, کیونکہ پورے یورپ نے جو کا نیٹو کا جنرل سیکرٹری ہے نا, کبھی اس کی تم اسپیچ سننا. نیٹو کا جنرل سیکرٹری میرے خیال سے فرینچ ہے یا کوئی جرمن ہے, جو نیٹو کا جنرل سیکرٹری, ناٹ یورپین کنٹری کی, نیٹو کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ بڑا ٹائٹ بندہ ہے. اس سے ٹرمپ کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی ہے, بڑی ٹائٹ میٹنگ کی ہے. ٹرمپ کو اوپر سے آ گیا وہ اس کے کہ بھائی آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو, آپ کو کچھ مسئلہ ہوگا ہم کے ساتھ کھڑے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لیکن یہاں کتنے ایک ہنسنے کی بات ہے بہرحال کہ گرین لینڈ کو کلیم کر رہا ہے امریکہ, ٹھیک ہے, اور یورپین یونین کے نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ہم گرین لینڈ کی حفاظت کریں گے ہر قسم کی رشین ایگریشن سے. لینا امریکہ چاہ رہا ہے. بیک ٹو دیٹ پوائنٹ آف غزہ پیس پیکٹ, میرے خیال میں نا اس پیکٹ میں پاکستان, ترکی اور سعودی عرب اور ملیشیا, یہ چاروں ممالک کا ہونا, بطور خاص پاکستان کا ہونا اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ. اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا, یہ صرف پاکستانی کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے معاملات میں اسرائیل بولے. تو اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا ایک چیز کچھ بھی کر کے نا, یہ کچھ چیز سبوٹاج ہوگی. ایک چیز چینج ہوئی ہے اس میں, چینج یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل پہلے یا جو بھی زائنسٹ نظام ہے میں بھی شاید کہیں اور بیٹھا ہو. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک اور بلا ہے. وہ نظام زائنسٹ کا طریقہ ٹھیک ہے, پر کبھی اسرائیل کا جھنڈا دیکھو نا, تو اوپر ایک نیلی اسٹرپ ہے, نیچے ایک نیلی اسٹرپ ہے, اور بیچ میں اسٹار آف ڈیوڈ ہے. یہ اسٹار آف ڈیوڈ, اسٹار آف راف میں, بس اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے. یہ دو نیلی اسٹرپس ہیں نا, کیا ہے, ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے نیل ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک یہ اسرائیل ہے, گریٹر اسرائیل. ہاں, تو یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ کوئی ایسا ملک آ کے بیٹھے ہمارے نظام دیکھے جو ہمیں نظریاتی طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتا. دیکھو پہلے کیا کرتے تھے, یہ پاکستان سے ڈائریکٹ ان کو ڈیل نہیں کرنا پڑتا تھا. پاکستان ویک تھا بہت لحاظ سے, بہت چیزوں میں. پی آر اچھی نہیں تھی, میں پی آر کا کام کرتا ہوں, پی آر اچھی نہیں تھی, ایڈ ویڈ نہیں لگوائے تھے پاکستان نے, تھوڑا بہت بوسٹنگ نہیں کی تھی, سمجھ رہے ہو نا. اب وہ بوسٹنگ ہو گئی جیو پولیٹیکل لیول پہ, 8 جہاز گرا. تھینکس ٹو نریندر مودی. ہاں, جیسے آپ ویڈیو کس نے اس کو مشورہ کس نے دیا ہوا یہ کام کر, وہی کہہ رہا ہوں نا, مودی کے اوپر تو میں بولتا ہوں انشاءاللہ ہم پوری پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت 1.5-2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوگی. ابھی وہی ان کا چینل ہے دیش وقت, ہاں, اس کے بعد ویڈیو آئی ہے مودی کی کہ کیا ملا وش گرو کا, یاد ہے وہ 22 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھنا, بڑی اچھی ویڈیو. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دیکھیے پاکستان نا پہلے ایک مسئلہ نہیں تھا اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ تو کیا کرتے تھے, وہ سعودیہ کو بولتے تھے بھائی تیل بند کر, اس کا یہ کر, وہ کر, یہ کر, اس کو سمجھا, وہ بات سنتا تھا. اب بتاؤ کیا ہو گیا, مجبوریاں بہت تھیں. اب پاکستان ٹیبل پہ آ گیا ہے, کیونکہ اب پاکستان وہی والا سچویشن ہو گئی ہے, مطلب اسٹیک ہولڈر بن گیا. اور وہ جو گاڈ بلیس ہم, گاڈ بلیس ہز سول, I don't agree with his politics, but he was a very funny guy. جو جن کی ڈیتھ ہوگی ٹی ایل پی کے جو تھے, جو پہلے والے تھے, کیا نام تھا, نام لیں گے یوٹیوب ویڈیو ڈاؤن کر دے گا. ہاں, وہ جو وہ بولتے تھے کہ آئے تھے غوری. اب تو یہ والی اپروچ ہے, غوری ٹکرا چکا ہے نا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اب دیکھو ہارڈ پاور کا ٹائم ہے نا, سافٹ پاور چلی گئی. میں آپ کو الکوہل کا بتا رہا تھا, کنزمپشن لو ہو گئی ہے, جتنے بھی ایلز آف سوسائٹی تھے ویسٹرن ورلڈ کے ختم ہو رہے ہیں. ایک اور چیز کم ہو رہی ہے, ہالی ووڈ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, لوگ جا کے تھیٹر میں مووی نہیں دیکھ رہے, ٹکٹ سیلز ڈاؤن ہو رہی ہے. تو ہر چیز جو سافٹ پاور سے ان کی لنک تھی نا ویسٹ کی, وہ ختم ہو رہی ہے. اب ہارڈ پاور کا ٹائم ہے. اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ بھائی آپ نے بالی ووڈ میں دھرندر بنا دیا, کچھ بھی بنا دیا, آپ نے جہاز کس نے گرایا وہ بتاؤ, گراؤنڈ پہ کون ہے, گراؤنڈ پہ کون ہے. اب یہ گراؤنڈ پہ کون ہے, یہ پاکستان نے ٹیک کر دیا, تو وہ آ گیا ٹیبل پہ. اب اسرائیل یا امریکہ جو ہے نا, اس کو بول نہیں سکتا سعودیہ کو یا کسی اور کنٹری کو, ٹرکی کو, کہ بھائی اس کو سمجھانا یار, اس کو یہ کام کروا دے, اس سے اب ڈائریکٹ بات کرنی پڑ رہی ہے. اور وی آر بیک ٹو 1980s ناؤ. افغان جنگ والا گیم ہے, وی آر بیک ٹو 1980s. ٹرو, وی آر لٹرلی بیک ٹو 1980s اور ارلی 2000s والا مشرف والا ٹائم, وین وی آر ایکسٹریملی نیسسری. تو ون وے اور ادر وے وی آر امپورٹنٹ. ہاں نہیں, بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا ایور سنس اوباما کی, جب آپ کو یاد ہوگا اوباما کے ٹائم پہ تھوڑا, اسپیشلی جب وہ جو سلالہ چیک پوسٹ اٹیک ہوا تھا اور ملٹیپل مسئلے ہوئے تھے, ایک ہمارے ڈپلومیٹ صاحب تھے, ان کا بھی مسئلہ تھا, پھر ملٹیپل میمو گیٹ تھا, کیا اسکینڈل تھا. بٹ اب جو ہے نا سچویشن وہ وہی ہے کہ 2000 والی آ گئی واپس. اب پاکستان جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس پوزیشن کا اٹھا لے اور اسے آگے بڑھے. یار میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے جب بھی پاکستان یا جیو پولیٹکس کی وجہ سے بات کرو نا, تو یہ
اس حساب سے بات نہ کرو کہ ایوب نے کیا کیا, ضیاء الحق نے کیا کیا, مشرف نے کیا کیا, نواز شریف, بینظیر, عمران خان. میں کہ یہ ٹینیورز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے. اصل گیم ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, اسٹیٹ قائم رہتی ہے. ریاست پاکستان کس جگہ پہ کھڑی ہے اب اس طرح سے دیکھو جیو پالیٹکس کو. ریجنل پالیٹکس آپ نے جو کرنی ہے, جسے کرنی ہے, جس کو زندہ آباد بولنا ہے, جس کو مرد آباد بولنا ہے, وہ ہر بندے کی پرسنل چوائسیز ہیں. بٹ جب بات آ جائے جیو پالیٹکس کی تو پھر ایسا پاکستان بات کرنی پڑتی ہے. پھر شخصیات بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں پاکستان کے سامنے, شخصیات بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. مجھے یاد ہے جب غزہ میں امن کا اعلان ہوا نا, وہ سائن ہو گیا, وہ خبیث مان گیا اسرائیل کہ بھائی اب امن کا. حالانکہ امن کے بعد بھی اس نے اپنی جو اس کی خباصت ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہلکی پھلکی. 426 لوگ ابھی بھی ہاں شہید ہوئے ہیں ابھی بھی. بٹ وہ بمباری, وہ چیزیں سویت کی نہیں ہو رہی. تو میں سوشل میڈیا دیکھ پاکستانی نا وہ لان تان کر رہے ہیں, یہ کس طرح کا امن معاہدہ ہے. صرف پاکستانی. فلسطین میں اس وقت جشن ہو رہا تھا, یا وہ روزانہ سینکڑوں بچوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے. سب سے پہلا کام نا اس قتل گری کو روکنا ہے. اس کے باقی کہانیاں اس کے بعد کی ہیں. حماس کی پوری قیادت وائپ آؤٹ ہو گئی. وہ ابو عبید اللہ صاحب بھی شہید ہو گئے. ابھی ان کا وہ سارا آیا, کیا جوان انسان تھا یار, کیا لڑا ہے وہ خطیب تھا ایک مسجد میں. ہزاروں بچے شہید ہو گئے. ہم نے کیا کہ ہم نے صرف ٹوکنزم کیا ہے ایز اے سیلیبریٹیز, ایز اے پی آر, ایز اے پوڈ کاسٹ ہوسٹ. کیا بھائی ہفتے میں ایک دفعہ سے اسٹوری لگا دیں گے فلسطین کی؟ ہم تو بڑے فلسطینی ہیں بھائی. جو کسی دھرنے میں بیٹھ کے احتجاج میں کر کے پکچر لے کے لگا دیا, ہم نے کام کر لیا. نہیں بھائی, اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھو گے, جب تک آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرو گے, تو تب بات حل نہیں ہوگی. اب وہ دور نہیں کہ یہاں سے ہم غلیل مار دیں گے. نہیں بھائی, ہمارا آئی سی بی ایم نہیں ہے, وہ بھی جنگ والی سچویشن نہیں ہے. کوئی ملک ہمیں سرحد نہیں دے سکتا. تو پھر ہمارے پاس کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ یا تو ہم چھوڑ دیں ان کو, بھائی فلسطینی جانے وہ جانے, یا اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم نے طاقتوں کو بٹھا کے بات کرنی پڑے گی. یار جیسے وہ بڑا مشہور کہانی تھی نا, بچپن میں سنتے تھے کہ ایک بچہ تھا, وہ گاؤں والوں کو تنگ کر رہا تھا, وہ چڑھا ہوا تھا درخت پہ کہ بھیڑیا آ رہا ہے. تو گاؤں والے گئے, پوچھا بھائی بھیڑیا کہاں ہے, تو اس سے بولا بھیڑیا تو نہیں ہے, کر رہا تھا. 2-3 دفعہ اس نے کہا کہ واقعی میں بھیڑیا آ گیا. تو یہی والی سچویشن ہے پاکستانی اسٹیٹ اور پاکستانی عوام کے بیچ میں. پاکستانی اسٹیٹ عوام کو سمجھا رہی ہے کہ خطرہ ہے, اسٹیٹ اور عوام بول رہی ہے نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اب جب یہ 9 میں آیا تھا لاسٹ ایئر, ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی, ٹھیک ہے غصہ تھا شروع میں کہ اٹیک کیوں نہیں کیا, یہ نہیں کیا, لیکن ایوری بڈی واز کام, ایوری بڈی نیو سم ہاؤ ان دیئر ہارٹس دیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ انڈیا ہے, اس کو تو نپٹا لیں گے. اب یہ جو فیلنگ ہے نا نپٹا لیں گے, یہ ایسی فیلنگ ہے نا, وی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ. اینڈ اف یو لک ایٹ انٹائر مسلم ورلڈ نا, ایوری بڈی از انڈر پریشر. ٹھیک ہے نا. اور اب لوگوں کو سمجھنی چاہیے, اصل میں دیکھیں بات وہی ہے کہ میرے خیال سے ابھی بھی نا اسٹیٹ جس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے نا, یا جو لوگ اس نے سلیکٹ کیے ہوئے کمیونیکیشن کے لیے, یا جو اپنے بیچ میں اور عوام کے بیچ میں اس نے جو ایک سوچا ہوا ہے کہ یہ میڈیم ہو ایکسچینج کا, وہ خراب ہے. اور وہ کون ہے؟ پولیٹیشینس, اور وہی نظام ہے جو میں آپ کو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی میک اے نیو سسٹم آل ٹوگیدر. We literally have to make a new system. Either we need to make the entire country working like a company. We need to HR department, finance department, اس طرح defense department. سمجھ رہے ہو نا, مطلب ایک پراپر کمپنی والی وائب ہو regardless of this politics. because عوام جو ہے نا, ان کو سمپل ریلیف چاہیے, ان کو وہ چاہیے. اب جب ان کے اپنے پرسنل مسئلے ہوں گے, انفلیشن سے تنگ ہوں گے, بجلی کے مسئلے, گیس کے مسئلے, تو وہ اتنے اوپر لیول کی بات سنیں گے نہیں, اور پھر ان کا ڈسٹینس اسٹیٹ سے دور ہوتا رہے گا. کیونکہ انہوں نے جو لوگ اپوائنٹ کیے ہوئے ایز اے میڈیم کمیونیکیشن, جو پولیٹیشینس ہیں وہ ماشاء اللہ سب کا ایسے ایسے رپورٹ کارڈ ہے کہ کیا بولے. ایک کچھ تو ایسے ہیں جو 1000 پارٹیوں میں گھوم چکے ہیں. ابھی بڑی فنی اسٹوری ہے, ایک میرے پرانے کلاس میٹ ہیں, یہ نام بیپ کر دینا, شاید تم نے نام سنا ہو. وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ ابھی پہلے MKM میں تھے, پھر پیپلز PTI چلے گئے, ابھی وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی گول پلازا کے انسیڈنٹ کے بارے میں. تو میرا بیچ میٹ تھا وہ, مطلب میں اسکول میں تھا, وہ بڑے امیر باپ کا بچہ تھا, بڑی لوڈیڈ فیملی تھی. تو میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا واہ استاد کیا بات ہے. اس نے بس برو یہی چل رہا ہے. تو باقی میں یہ نہیں چلنا چاہیے, تو یہی نہیں چلنا چاہیے. 2 چیزیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ 2 چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم ایک سیریز دیکھی میں نے, بڑی مشہور سیریز گیم آف تھرونز. اس میں تھا ونٹر از کمنگ, کہ مانسٹرز آ رہے ہیں. وہ ہزاروں سال سے وہ بات چل رہی تھی کہ ونٹر از کمنگ, مانسٹر آئیں گے. ایک وال بنائی ہوئی تھی, بیریئر بنایا ہوا تھا, بٹ لوگوں نے فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ایسا شاید کوئی مانسٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا.
گارڈ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, بٹ کنگڈم جو اپنے گیم آف تھرونز میں لگی ہوئی ہیں تخت و تاج کی جنگ میں, وہ کوئی حقیقی خطرے کو نہیں دیکھ رہا تھا. ایک تو یہ چیز. دوسرا, پچھلے سال ایک بڑا میم وائرل ہوا, 2026 میں دنیا ختم ہے, تو بس 2026 وارز آر کمنگ. ایگزیکٹلی, بڑی جنگیں. وہ تو اناؤنسمنٹ ہی کر دی نا مارک کارنی جو اس کا پی ایم ہے کینیڈا کو, اس نے بتا دیا. وہ ہسٹورک اسپیچ ہے. آپ جو ہو نا ان جنگوں کا ایک اہم حصہ ہونے والے ہو. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سرحدوں پہ جنگ گرم ہے. مجھے پتہ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, بیکاز وی آر کیوریس ٹو نو واٹس گونا ہیپن, واٹ از ہیپننگ, وائی اٹ از ہیپننگ, کیا ڈاٹس ہیں, کون سی چیز کیا لنکڈ ہے, مسئلہ کہاں ہے. ابھی آپ نے بیچ میں بات کی تھی نا, امریکہ نے ڈائریکٹ حملہ کیوں نہیں کیا ابھی تک ایران پہ. امریکہ اس وقت تک کسی ملک پہ حملہ نہیں کرتا جب تک اس کو اندر سے نہ توڑ چکا ہو. وہ نہیں توڑ پا رہا. وہ کھوکھلے پہ حملہ کرتا ہے, بنیادیں ختم ہونی والی ہوں, وہ ٹیکنیکلی چلتا ہے. جسٹ لائک برٹش نا, جب بھی ایگزیکٹلی جسٹ لائک برٹش. جیسے ہی ایران میں انقلاب ہوتا ہے کہ آواز اٹھتی ہے, احتجاج شروع ہوتے ہیں, امریکہ کے ریشن کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی ادھر حکومت کچھ کرے, عوام چڑھ دوڑے, جیسے ہی وہ کلیش میں ہوں گے دونوں سیکورٹی ایجنسیز اور عوام, میں آج سے اٹیک کر دوں گا. سیکورٹی ایجنسیز کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی فوج ہو جائے, وہ اپنی عوام سے نہیں لڑ سکتی. اس میں بڑا ایک مزے کا لنک بنا کے دوں گا آپ کو. رجیم چینج جو نام ہے, رجیم چینج, آپ کے خیال سے بیٹر پلیسی رجیم چینج نہیں تھا؟ اس ٹائم تو اس کو بیٹر پلیسی نہیں دیا اس کو, سوری اس ٹائم تو اس کو رجیم چینج نہیں بولا گیا. بہت ساری جنگیں, پورا سب کانٹیننٹ میں رجیم چینج تھا. کیونکہ اس میں چیٹ جی پی ٹی کو میں نے میسج کیا, میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی ایک بات بتاؤ, اتنے سے انگریز کہ وہ چارلز نیپیئر صاحب تھے یہاں پہ سندھ جب کیپچر کیا تھا, تالپوروں کو ہرایا تھا, تو میں نے جب تالپور کے نمبر چیک کیے آرمی کے سائز کے کہ اتنی بڑی آرمی ہے, پتہ نہیں 30-40 ہزار کتنی تھی ورسز 2-3 ہزار انگریز, تو میں نے کہا کیسے ہار گئے. مطلب ایسے اتنے وہ ہیں, مطلب اتنے طاقتور تھے انگریز, مطلب ایسی ٹیکنالوجی تھی, مطلب مشین گن لے کے گھوم رہے تھے 18th سینچری میں, کیا کر رہے تھے, کیونکہ مشین گن بھی آپ کو پتا ہوگا لیڈ 1800 بنی ہے. میں اس چیز پہ سرچ کر رہا تھا تو چیٹ جی پی ٹی نے بھی مجھے یہ جواب دیا کہ بھائی یہ صرف ٹیکنالوجیکلی سپیریئر ویپنز نہیں تھے, یہ اور ہی بہت سارے ریزنس تھے کہ انہوں نے میجورٹی جو ان کے دشمن ہوتے تھے انڈیا میں, ان کو آلریڈی وہ خرید چکے ہوتے تھے, ان کو آلریڈی وہ نلیفائی کر چکے ہوتے تھے, آلریڈی ان کو اندر سے توڑ چکے ہوتے تھے. تو یہ مطلب مجھے چیز پتہ چلی کہ بھائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہم نوٹ نہیں کرتے. اور رجیم چینج ہی چل رہا ہے جب سے کالونیل, جو آپ دیکھ سکتے ہیں کالونیل جو سسٹم چل رہا ہے دنیا میں, یہ سارا رجیم چینج تو ہے. آج کل اس کو رجیم چینج کا نام دے دیا, ابھی مڈورو کو اٹھایا, جو بھی کیا وہ ایران میں کر نہیں پا رہا. اسی طرح ہم جو, میں پہلے دن سے ہی بات کہہ رہا تھا ٹو مائی کلوز فرینڈس کے, جتنے بھی انوینشنز ہو رہی ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں, ان سے بھی آپ کو بہت دیکھ کے ان کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ کیا منجن ہے, کیا ٹیکنالوجی آج کل بیچ رہے ہیں. ابھی ایلن مسک والی سچویشن ہے, اسٹار لنک تھی, اٹ واز لٹرلی اسپائنگ آن ایران. اسٹار لنک جیم ہوئی ہے, انہوں نے پل آؤٹ کر دیا پورا اٹیک کا پروگرام. سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے تھے جیسے عرب اسپرنگ 2011 میں. ہاں نا, تو سوشل میڈیا کے تھرو تو ساری وہ کوآرڈینیشن چل رہی تھی موساد لوگوں سے, اس کے ایجنٹ سے ایران میں. وہ جب اسٹار لنک ختم کی, چائنیز اور رشین انہوں نے جیمرز ہیں, تو وہ نلیفائی ہو گیا. آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہودیوں کی ایک پیشن گوئی ہے کیا کہ ان کا جو مسایہ آئے گا اس کے آنے سے پہلے پرشیا یورپ کے قبضے میں چلا جائے گا, ویسٹ کے قبضے میں, ناٹ یورپ سوری, ویسٹ کے قبضے میں چلا جائے گا. ویسٹ میں امریکہ بھی آتا ہے. جب وہ قبضے میں چلا جائے گا اس کے بعد ہمارا مسایہ آئے گا. جب اگر وہ قبضے میں چلا جائے گا تو یہاں پہ یہودیوں کی جو آمد بڑھ جائے گی, تعداد بڑھ جائے گی. اور وہ حدیث آپ سنی ہوگی کہ جب دجال اٹھے گا تو اس کے ساتھ اسی ریجن کے 40,000 یہودی ہوں گے. یہ بتاؤں 2 وے اٹیک کر رہے ہیں لوگ, زائنس جو ہے نا 2 وے اٹیک کر رہے ہیں. انہوں نے امریکہ کو نا پہلے تو ہائیجیک کیا ہے جب سے فیڈرل ریزرو بنایا ہے, اور امریکہ جو ہے نا لیب رائٹ ہے ان کے لیے, تجربے کرو. ہاں بھائی پون چیک کرو, پون دیکھ رہے ہیں, ہاں چیک کرو گندا کھانا دیکھ رہے ہیں, ہاں بھائی کیپٹلزم دیکھ رہے ہیں, ہاں بھائی کنزیومرزم چل رہی ہے نہیں چل رہی. اچھا ہاں بھائی دودھ کو ضروری بنا دو کہ دودھ پینا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ دودھ بنا دیا, سیکنڈ ورلڈ وار میں شپمنٹ ایکسٹرا ہو گئی, مارکیٹ کا مسئلہ آ گیا, فارمنگ انڈسٹری خطرے میں. تو اچھا اسی طرح ہینری فورڈ تھا, اسمبلی لائن بنائی, ورکرز جو ہیں 12 بجے بے ہوش ہونا اسٹارٹ ہو گئے دوپہر کے, اس سے میرا ناشتہ بہت ضروری ہے. پہلے زمانے میں لوگ ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے, 6 مہینے جاب کرتے, 6 مہینے عیاشی کرتے, دن میں 3-4 گھنٹے لوگ کام کرتے. ایکچولی ہیومن بینگ یہ کرتے بفور 1900. جب ہینری فورڈ صاحب آئے, اس نے پہلی اسمبلی لائن بنائی گاڑیوں کی, جو 1000 سال کی انڈسٹری تھی گھوڑوں کی, 5000 سال کی, 10,000 سال کی 20 سال میں ختم ہو گئی, یا بس 2-3 سال میں ختم ہو گئی پوری انڈسٹری.
تو وہ انڈسٹریز وہ لے کر آیا تو اس نے بولا کہ امریکہ میں ہر بندے کے پاس گاڑیوں کو بھی اتنی افورڈیبل بناؤں گا. اب اس کے لیے اس کو بڑی بڑی اسمبلیاں بنانی تھی, ورکرس کام کرتے تھے. صحیح ہے, یہی جو راکفیلر صاحب تھے یہ حرکت انہوں نے بھی کی تھی. تو جتنے بھی منجن ہیں دنیا کے نظام کو چینج کرنے کے لیے, یہ سارے راکفیلر, یہ جے پی مورگنز اور یہ ہنری فورڈ ٹائپ کے لوگ لے کر آئے ہیں نا. یہ جو ہم جس طرح آج کل اٹھ بیٹھ رہے ہیں, مارننگ ہے, صبح کام کرو, دوپہر ہے, شام ہے, لنچ ہے, یہ سب چیزیں, ایوننگ ٹی ہے, یہ سب چیزیں وہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہیں. اسی طرح یہ جو انسٹنٹ کھانا ہے, کیونکہ آپ جب ایک جیسے یہ آپ سمجھو کہ 1971 میں جب ڈالر ڈیلنگ ہوا اور مہنگائی بڑھنا اسٹارٹ ہو گئی, تو ساتھ میں ایک اور منجن کیا دیا, وومن امپاورمنٹ والا, کہ دونوں کو جاب کرنی چاہیے, ان کو بھی جاب کرنے دو, ان کو بھی جاب کرنے دو. اب کیا ہے, دونوں ہی جاب کر رہے ہیں, پیسہ پھر بھی نہیں بن رہا اور بچے رول رہے ہیں. رولنے سے مجھے یاد آیا کہ بھائی سیکنڈ ٹاپک اور کہ افغانستان میں تعزیر کا نظام نافذ کیا گیا. تو ایکسپلین کریں کیا سین ہے یار. تعزیر دیکھیں, مجھے مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے اس پہ ریل بھی کی تھی کہ بیسکلی نا انسانی تاریخ کی جو پہلی تہذیب ہے, جسے ماڈرن تہذیب ہم کہتے ہیں, سومیرین سویلائزیشن ہے. اور جب ان کے کھنڈرات کی کھدائی وغیرہ ہوئی تو وہاں سے ٹیبلٹس نکلے, ان میں سے ایک ٹیبلٹ تھا ہمورابی ٹیبلٹ. ہمورابی ٹیبلٹ میں بادشاہوں کے نام کے علاوہ جو سب سے خاص بات تھی نا, وہ وہاں کے لاز تھے, کہ ان کے لکھے ہوئے قوانین تھے. ان قوانین کی 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں, ایلیٹ کے لیے الگ, کامنرس کے لیے الگ, سلیوز کے لیے الگ. وہی گناہ جو الطاف ایلیٹ کرے گا اس کو نرم سزا ہے, وہ ایک دفعہ وارن بول دو یار نہیں کرو یہ کام. لیکن جہانگیر غلام کرے گا تو کاٹ ڈالو اس کو. یعنی مختلف سزائیں اپنا مختلف کیٹیگریز کے لیے. ٹھیک یہی چیز افغانستان میں نافذ کر دی گئی ہے. کیسے؟ کہ جو ان کے مشران ہوں گے, جو انٹلیکچوئلز ہوں گے ان کے اپنے, جن کو مانتے ہیں وہ, ان کے لیے پنشمنٹ کی سب سے نرم قسم نافذ کی گئی ہے کہ وارننگ دے دو, بتا دو. عوام کے لیے الگ, اور جو سلیو والا کیٹیگری ہے اس کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو حنفی نہیں ہے اور ہمارا مخالف ہے, وہ 3rd کیٹیگری میں. اگر کسی میں ان کو 70 کوڑے مارے جا رہے ہیں تو اسی پہ ایلیٹ والے کو اسے بولا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرنا یار. اب اس کو تعزیر کا نام دیا ہے انہوں نے. تعزیر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اب کیونکہ اس کو نا شریعت کے پیرائے میں تول رہی ہے کہ اسلامی قانون ہم نافذ کر دیا ہم نے. اسلام میں 3 کیٹیگریز ہیں قوانین کی. پہلی کیٹیگری حدود کہلاتی ہے. وہ حدود مطلب اللہ کا حکم ہے, وہ اس پہ کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے, جو ہے تو ہے, وہ آپ کو چیز نافذ کرنی ہے. دوسری قصاص کہلاتی ہے کہ بھائی جسٹ ان کیس اگر 2 پارٹیاں راضی ہیں کسی مسئلے پہ, لے دے کے معاملہ حل کرنا ہے, صلح کرنا ہے انہوں نے, تو وہ دوسری کیٹیگری قصاص ہے. تیسری کیٹیگری تعزیر کہلاتی ہے. تعزیر کہلاتی ہے انٹلیکچوئل لیول کو دیکھ کے, ہاں, جس میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں اس بارے میں. بہت سارے جسے انسان کی تہذیب بڑھتی ہے, ماڈرنائزیشن ہوتی ہے, نئے نئے جرم ہوتے ہیں, نئی نئی چیزیں آتی ہیں, نئے نئے جرم بھی آتے ہیں. تو وہاں پہ جج کے انٹلیکٹ پہ چھوڑ دیا اللہ نے بھروسہ انسان پہ کیا, وہ بنایا بھی اس نے اشرف. ہاں, کہ بھائی اپنے انٹلیکٹ کے مطابق فیصلہ کرو, وہ تعزیر کہلاتی ہے. اور تعزیر پہ نا پوری تاریخ دیکھ لو آپ اسلام کی, بڑا اعتراض کیا گیا ہے, کیونکہ ریاستوں نے تعزیر کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا اسلام کے نام پہ. اب ایک کیٹیگری کے طور پہ تعزیر استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن آپ پورے ملک پہ جب تعزیر کا نظام نافذ کرتے ہیں نا, تو مطلب آپ اللہ پاک کی حدود اور قصاص کی چیزوں کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے. وہاں بھی آپ اپنا انٹلیکٹ لگوانا چاہ رہے ہیں آپ. مدیز اس میں کیا کہ بھائی کہ یہ کھڑکیاں ہوتی ہیں گھروں میں, یہ بند کرنے کا حکم دے دیا ہے, بے حیائی پھیلتی ہے. آپ نے بچیوں کی تعلیم ختم کر دی, آپ نے کھڑکیاں بند کر دیں کہ بھائی اس سے بے حیائی پھیل سکتی ہے, میڈیا تو بین ہے, بات کر نہیں سکتے. خیر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر ملک کا اپنا نظام جس طرح وہ چلانا چاہے, لیکن جب آپ اس کو اسلام کی چادر پہناتے ہو نا, پھر مجھے اس سے مسئلہ ہے, کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے. کیونکہ اسلام تیرا بھی وہی ہے, میرا بھی وہی ہے. اور میرا اسلام تو جتنا میں نے پڑھا ہے وہ تو کہتا ہے یہ تو بربریت ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ان دی اینڈ مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, میں سچی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ان دی اینڈ کہ بھائی عورت کو پیدا ہوتے ہی مار دو کہ بے حیائی کی وجہ بنے گی بڑی ہو کے. کہانی وہیں پہ جا رہی ساری اس صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنا ایک جو آپ کی جو قبضہ ہے اس کو آپ مضبوط کر سکیں, اس کو لیجیٹمیٹ کر سکیں. اور تاریخ دیکھتے ریاستیں اس طرح چل نہیں پاتی ہیں. یا دیکھو میں وہی بات بولوں گا کہ برٹش نے تو کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے گیا, پنجاب کو صحیح طرح ڈیوائڈ نہیں کیا, بنگال کو صحیح طرح ڈیوائڈ نہیں کیا, کلکتہ چھوڑا بین اے پارٹ آف پاکستان اور ایسٹ پاکستان.
ایٹ دیٹ ٹائم جوناگڑھ والا مسئلہ تھا, بٹ اس سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے افغانستان چھوڑ کے گیا, دورل لائن چھوڑ کے گیا, اور مسئلہ چھوڑ کے گیا, جہاں بھی گیا انگریز مسئلہ چھوڑ کے گیا, مڈل ایسٹ میں مسئلہ چھوڑ کے گیا. بٹ آئی بلیو دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, مطلب میں یہاں تک بات کہہ رہا ہوں کہ غزہ فلسطین سے بھی مطلب سیکنڈ نمبر پہ بڑا مسئلہ جو برٹش کی جو عجیب قسم کی پالیسیاں تھی کہ بھائی اسکیل پکڑو یہاں سے یہاں مار دو, دیٹ واز افغانستان. اور جب سے یہ کنٹری ایور سنس پاکستان کیم ان ٹو ایگزسٹینس, دس کنٹری ہیڈ سم سیریس ایشو ود پاکستان, اینڈ دا پرابلم از بیسکلی ٹوٹلی جہالت. اس ٹوٹل جہالت والا کانسیپٹ ہے. یہ لوگ اصل میں نا 19 اور 18 سینچری میں رہ رہے ہیں, مسئلہ سارا یہی ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ سینچری ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کوئی جگہ لے کہ بیٹا 21 سینچری آ گئی ہے, نیشنلزم اور یہ جو ایک پورا منجن ہے آپ کا نا, یہ سائڈ پہ مطلب آپ کر دو. یہ جو آپ کا لوکل لیول پہ نیشنلزم آپ نے منجن اسٹارٹ کیا, اس کو سائڈ پہ کر دو. آپ کنٹریز کا کانسیپٹ ہے, کنٹریز پہ فوکس کرو, انٹرنیشنل باؤنڈریز کو آپ ریکگنائز کرو, زیادہ فوکس ہو آپ کا, اپنے ملک پہ فوکس کرو. ہاں, تو پچھلے مطلب جب سے ہی پاور میں آئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کیا اچیو کیا؟ کچھ بھی اچیو نہیں کیا. ابھی بھی افغانستان میں آپ جاؤ, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. انہوں نے وہی والی بات ہے نا کہ دیکھو جہانگیر, 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا 2 قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں. ایک وار ٹائم لیڈر ہوتا ہے اور ایک پیس ٹائم لیڈر ہوتا ہے. اس میں آپ کو سمجھا رہا تھا یہ بات. چرچل کے بارے میں بتایا تھا. چرچل جو ہے وہ 1945 کی جنگ جیتی, اس نے برٹن کو بچایا. ٹھیک ہے, برٹش امپائر کے بعد ٹوٹ گئی, بٹ برٹن کو تو بچا دی اس نے جرمنی کے خلاف. ایٹ لیسٹ نازیز کو جو لنڈن میں تو نہیں گھوم رہے تھے جیسا پیرس میں گھوم رہے تھے. اگلا اور 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی, 1945 میں الیکشن ہوا, برٹن الیکشن ہار گیا کیونکہ وہاں کی عوام کے بعد اتنا انٹلیکچوئل تھا, انٹلیکچوئل لیول کا اتنا ہائی تھا کہ ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ اچھا بچہ تو ہے, ہمیں جنگ کے ٹائم ایسا پرائم منسٹر چاہیے, اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, پیس ٹائم کے, وہ ہار گیا. تو یہی مسئلہ طالبانوں کے ساتھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ورسز امریکہ لیفٹ کے کریں کیا. اب ان کو بیسیکلی مرسنری لوگ ہیں, مینٹیلٹی ان کی مرسنری والی ہے. ان کو ہر وقت جنگ چاہیے, ہر وقت محاذ چاہیے, مرسنری چاہیے, پیسے چلتے رہے, جنگ چلتی رہے, لوگ مرتے رہے, جیبیں بھرتی رہیں, جہاد ہوتا رہے, بکواس چلتی رہے. اس چیز کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے یہ کرتے رہیں. ان کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان تعلقات اچھے کریں. بارڈر بند ہے, $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کو بھی ہو رہا ہے, ان کو بھی ہو رہا ہے. پشاور میں یا نارتھ ہمارا KPK وہ آلریڈی ہائیجیکٹ ہے ایک پارٹی کے انڈر پچھلے 2013 سے. اس پارٹی نے بھی وہی جیسے سندھ گورنمنٹ نے حال کیا ہوا ہے 2008 سے سندھ کا, اس طرح اس پارٹی نے KPK کا حال کیا ہوا ہے. وہ صوبہ ویسے اتنا پیچھے ہے, اوپر سے بارڈر بھی بند ہو گیا ہے ان کی وجہ سے. یہ لوگ بار بار دہشت بھیج رہے ہیں. اس صوبے کے اوپر میں نے آج وہ DW نیوز ہے, کون سا باہر کا ملک چینل تھا, ہاں, اس کے اوپر رپورٹ آئی تھی کہ ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ کرافٹسمین کا, لوگوں تجارت کا, جو کہ بارڈر بند ہوا ہوا ہے. اپنا الطاف دیکھو, جب آپ ایک ریاستی بیانیہ بناتے ہو نا نفرت کی بیس پہ کہ بھائی یہ پاکستان تو ہمارا دشمن ہے, اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو کہ بھائی یہ پاکستان کا یہ حصہ سارا ہمارا ہے, سر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. نقصان کیا نکل رہا ہے؟ آپ جو نئی جنریشن آپ کی جو بڑی جوان ہو رہی ہے وہ نفرت میں ڈوبی ہوئی ہو رہی ہے. ایک خود ساختہ سپیریٹی کمپلیکس ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو پاکستان سے بھی دخل کر دیا گیا. یورپ کھیپ کا کھیپ واپس بھیج رہا ہے. اب یار دیکھ, بحیثیت ملک شاید مجھے وہ نہیں پسند بالکل بھی, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, یا ان کی تکلیف سے مجھے خوشی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستانی بات کریں گے, میں وہ ایک بات کریں گے, میں 10 بات کروں گا آگے سے. بٹ جب ایک اسلام والا فیکٹر آ جاتا ہے نا, تو یار وہ افغانی میرا اتنا ہی بھائی ہے جتنا تو میرا بھائی ہے, جتنا فراز میرا بھائی ہے. اب یہاں سے مہاجرین وہاں گئے, کیوں گئے؟ آپ غلطی کی وجہ سے. آپ نے کیا حرکتیں کی, نفرتیں پھیلائیں, سب کچھ کیا. مغرب سے مہاجرین واپس آ رہے ہیں سارے افغانستان. تاجکستان کے صدر نے پریس کانفرنس کی ہے کل کہ بھائی یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یہاں پر آ کے, ان کو لگام ڈالی جائے. تاجکستان کا صدر. اب یہ سب عوام جب وہاں پہ آئے گی, ایران درجنوں کے حساب سے گولیاں مار کے پھینک رہا ہے سرحد پہ. افغانستان کے اندر کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, کہاں سے پلیں, کہاں سے کھائیں, کہاں سے پئیں گے. اور ٹریڈ بھی بند ہو گیا. ٹریڈ نفرت سے پیٹ بھرو گے بھائی. ان کا ٹریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کے پاس فروٹس اور ڈرائی فروٹس اور بڑے اچھے ان کی انڈسٹری ہے. ان کی فارمنگ انڈسٹری بڑی اچھی ہے. ان کے انار بڑے مشہور ہیں قندھار کے, آپ دیکھتے ہو مارکیٹ میں آتے ہیں. اب وہ بھی ختم ہو گئے, سال آئے نہیں, تو یہ مسئلے ہو گئے. اچھے انار نہیں ملے ہمیں, لیکن بات وہی ہے تو کہ حالات بہت ٹائٹ ہیں اور ان کو فوکس کرنا چاہیے چیزوں پہ. سنتے بڑے ہوئے تھے افغان باقی کو سار باقی, سمجھ رہے ہیں. ہم تو اس محبت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, چاہے ان کی ریزسٹنس ہو, ان کی جنگیں ہوں, ہم سب نعرے مارے. ہمارے بہن بھائی گئے لڑنے کے لیے بھائی. اصل میں نا مجھے ہمارے کو یا تیرا دوست کوئی شہید ہوا ہوگا, میرا کوئی دوست وہاں پہ شہید ہوا ہوگا, ان کی جنگیں لڑتے ہوئے. ایک اور طریقہ بھی ہے, جیسے
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना जर्मन्स क्या करते थे, स्टालिनग्राड पे ना बमबारी करते थे लीफलेट्स की. ठीक होता है लीफलेट्स वो पेपर फेंकते थे जहाज़ों से. अच्छा रशियंस के कंट्रोल में जो जगह थी कि ये सोवियत निज़ाम है, ठीक नहीं है, फासिज्म की तरफ प्रोपेगेंडा. मुझे लगता है यहाँ पे ना कोई ये जो पूरा हिस्ट्री का लेक्चर है, इनका जो किंग था जिसने ये दुरल लैंड पे साइन किया था, उसको पश्तो लैंग्वेज में प्रिंट करके ना अफगानिस्तान भर में पेपर फेंकवा दो ताकि लोग पढ़ लें कि यार ये हुआ था. पहली बात. दूसरी, उसके बेटे ने भी लेने से इनकार कर दिया. हाँ. फिर उसके पोते ने भी लेने से इनकार कर दिया. तीसरी बात, हाँ, तीसरी बात ये भी है कि इनको ये देखना चाहिए कि जो लास्ट अफगान वॉर हुई थी ना, वो ट्राइबल एरिया की और इनकी ब्रिटिश की हुई थी, अफगानियों की और उसकी नहीं हुई थी. और हमारा जो ट्राइबल एरिया है बेसिकली वजिस्तान और फाटा जो है, जिसमें मेरा भी मतलब वहीं से मेरे सिस्टर्स आते हैं, तो they also wanted nothing to do with Afghanistan. They wanted to be independent. That's why when Pakistan, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब यही तो डील हुई थी. Exactly. वो सारे ट्राइबल लोग थे, वो इसलिए यहाँ पे आए थे. फाटा उनको दे देते कभी अपना निज़ाम चलाओ, बट थोड़ा बहुत हरकत नहीं करना. जब उन्होंने बाद में जाके बिकॉज ऑफ पश्तून वाली कल्चर और वाले मस्तियाँ और ये सारी जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, अब वही वाली बात है ना, उनके चक्कर में ना हमने बहुत कॉस्ट उठा ली है. अब जिसने भी कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है, देखो पश्तून जो है ना, ये जो हमारा कल्चर है, ये बहुत मतलब बहुत लिखा गया है. लोग समझते हैं ऐसी है, लेकिन ऐसी नहीं है, बहुत डीप है. उसके लॉज हैं, उसकी कुछ आदतें हैं, हर पठान में कोई कुछ आदतें मिलेंगी. 3-4 हज़ार साल पुरानी तहजीब. एग्जैक्टली. अब वो जो कोड है ना, वो कभी कभी हमारे गले का फंदा बन गया है. अब अगर आप यही चीज़ रियलाइज़ करो कि ठीक है पश्तून बोली है, ठीक है वलमस्तिया है, आप ये देखो जानी वलमस्तिया कर दिया आपने फॉरेन एजेंट को, बॉर्डर क्रॉस करके आया है, वो वलमस्तिया नहीं है. वो जैसे करते जानी उसको पकड़ के सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करो. फिर लोग, वो मेहमान भी नहीं है, आप मेहमान भी नहीं है, वो तो आपके मुल्क में कुछ करना है, उल्टा से धमाके करने आया है. तो लोग जो है ना ये चीज़ भूल जाते हैं. हमारे जो भाई लोग हैं, पठान भाई हैं, हमारे गाँव में भी पहले शुरू में बहुत एंटाई वो थे कि ऑपरेशन के हो रहे हैं, अब बहुत सपोर्ट में भी है. वो भी तंग आ गए भाई. ड्रेसमिल खान में भी खबर पड़ रहा था, शादी की तकरीब में खुद को हमला हुआ. हाँ यार, वो देखी वीडियो मैंने, अल्लाह माफ़ करे यार. देख ना, पश्तून सेलिब्रेट कर सकता है ना, अपने इवेंट एंजॉय कर सकता है. लोग प्राउडली कहते हैं देखो कुछ भी नहीं हो लाहौर में पश्तून है, कराची में पश्तून है. ऐसा नहीं होने चाहिए. लाहौर में पश्तून, कराची में नहीं है पश्तून, पेशावर में होना चाहिए पश्तून, वजीरिस्तान में होना चाहिए, अपने इलाकों में होना चाहिए. हर बंदे को अपने इलाके में रोजगार मिले. पठान कराची में एग्जैक्टली ये मेरे से स्टार्ट देगा, नहीं होना चाहिए. वहाँ सुकून हो, वहाँ के यार कुछ ना चीजें चेंज करनी पड़ेगी. नहीं, उसकी जगह एक वजह भी है, माइग्रेशन ट्रैवल से मसला नहीं है. क्योंकि देखो हंसी खुशी आओ ना, तो सदाबहार नहीं देखो माइग्रेशन में ना हो. उसे मैं देख रहा था कि एथनिसिटी वाइज हर कौम क्या कंट्रीब्यूट करती है पाकिस्तान में. लेबर फोर्स आपकी पठानों की भरी हुई है ना, जो, और उसके अलावा जो आपके वो सेक्टर्स जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ट्रांसपोर्ट और ये सब कुछ लॉजिस्टिक वगैरह, ये सारे उनके अंडर है. तो उसमें नेचुरली मूवमेंट ही होती है उस काम में. दे हैव टू गेट आउट ऑफ द गाँव. वो उनका काम ही ऐसा है कि दे हैव टू माइग्रेट, दे हैव टू बी नोमैड. वो अल्लाह करे पश्तून फले फूले. हाँ, और अफगानिस्तान की हुकूमत काबिज जो भी है, उसको अल्लाह पाक हिदायत दे कि कम से कम अपने इस हिदायत नहीं मिलने वाली यार, खन्नास को ना वो इस्लाम का नाम देना, हिदायत नहीं मिलने वाली. आई हैव डन सम रिसर्च एज वेल. आई आल्सो फॉलो दिस काइंड ऑफ न्यूज़ एवरी नाइट. आई वॉच सम आर्टिकल्स. आई थिंक देयर माइट बी अ साइलेंट सिविल वॉर गोइंग ऑन between two groups in Afghanistan. I hope the people who are sane, who wants to have a diplomatic relationship with the rest of the world, वो पावर में आए. एक तय करें कि हमने अगले 20 साल जंग नहीं लड़नी. हाँ, ये अगर वो जंग रोक दोगे ना, तो ये वही देखो, ये एक खुन्नस होती है ना यार, एक कीड़ा. समझ रहे हो, हीरोइन को आपने हीरोइन नहीं दी. बचपन में कार्टून देखे थे, डिजीमॉन नाम था उस कार्टून का. तो उसमें ना अजीब अजीब से कैरेक्टर्स होते हैं, वो कहीं से आए होते हैं. तो उनमें से कोई एक वार्म होल खुलता है, कुछ खुलता है, और तमाम डिजिमॉन दुनिया से वापस जा रहे होते हैं. तो उनमें तो 2 डिजिमॉन्स होते हैं ना, वो शुरू के लेकर आखिर सीजन तक वो उनकी कहीं ना कहीं फटाई चल रहा होता है आपस में. बाकी स्टोरी चल रही है, उन 2 डिजिमॉन्स की अलग स्टोरी लाइन चल रही है, वो हर वक्त लड़ नहीं रहे एक दूसरे के साथ. तो उनमें से एक भी उस वार्म हाउस में चला जाता है, दूसरा बैठा होता है, सोचता है, कहता है मेरा तो दुनिया में मकसद ही इससे लड़ाई था इसके साथ, अब वो भी मैं क्या करूँ. वो भी वार्म हाउस में चला जाता है. जो अभी तक कोई मकसद ही और नहीं मिला हुआ लड़ने के अलावा ना, नहीं मिला मकसद. इसीलिए इनको ना एक 30-40 साल ना एक कोई इमरानी मुआहिदा करना पड़ेगा बड़ा, कि हमने एज अ नेशन अगले 40 साल तक कोई जंग नहीं लड़नी. हमने कारोबार करना है, हमारे साथ कारोबार करो, हमने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है.
اس کے ساتھ ہی آخری ٹاپک کی طرف لے کے جانا چاہوں گا, آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے وہ بیسکلی, کہ ابھی خبر آئی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کہ بنگلہ دیش کو نکال دیا گیا ورلڈ کپ سے اور اسکاٹ لینڈ شامل ہو رہا ہے. اور میرے دوست بڑے مزے کی بات کہتے تھے کہ جب بھی ہلکے کو حوالداری ملتی ہے نا وہ ستیہ ناش مارتا ہے. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فیصلہ کیا تھا ان کے ساتھ نہیں رہنا, کہ یہ ذرا بھی طاقت پکڑتے ہیں نا یہ اپنی ایک اوقات دکھا دیتے ہیں بیسکلی. چرچل صاحب نے بھی کہا تھا ہاں کہ if we leave India نا it will be handled by goons. اور بات تو ٹھیک ہے. اب جب تک یہ کرکٹ کا کھیل انگلینڈ آسٹریلیا ان کے پاس تھا یہ جینٹل مین گیم کھلایا, لیکن آبادی کی بنیاد پہ اور جوئے کی بنیاد پہ جب سے BCCI از اکول ٹو ICC ہوا ہے نا, اس کھیل کا ستیہ ناش ہو گیا. ہاتھ نہیں ملانا, یہاں نہیں جانا, وہ نہیں کرنا, فلانا نہیں کرنا, بگ 3 لے کے آ گئے, ہم کہاں کما رہے ہیں تو پیسہ بھی ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. مطلب ہلکے کو حوالداری ملی, یہ چڈی سے باہر آ گیا, میں ایک سلینگ میں بات کروں. اب وہی کام آپ نے کیا بھائی, آپ نے کھلاڑی سلیکٹ کیا اور پھر کہہ دیا بھائی کہ اس کا محفوظ نہیں ہے یہاں پہ, تو اس کو نکال دیا کولکتہ کی ٹیم سے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم نہیں کہ تو کہا محفوظ نہیں ہے تو ہم نہیں آ رہے تمہارے پاس کھیلنے کے لیے, اور تمہارا بنایا ہوا قانون ہی ہے کہ جب تم کہیں جانا نہیں چاہتے ہو تو تمہیں وہ 4 فیٹ کا پوائنٹ دوسرے کو نہیں ملتا, بلکہ تمہیں نیا جگہ مل جاتی ہے, وینیو مل جاتا ہے. چیمپئنز ٹرافی کا تم نے ستیہ ناش مارا, پاکستان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی, ساتھ آسٹریلیا اپنا نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, کہ انہیں ابھی ایک میچ یہاں کھیل رہے ہیں, اگلے میچ کے لیے دبئی جانا پڑ رہا ہے. تو اب بنگلہ دیش کو بھی پھر وہ موقع دو کہ بھائی سینکڑوں کے لوگوں کی قاتل جو ہے حسینہ واجد وہ آپ کے ملک میں بیٹھی ہوئی آگے پناہ لی ہوئی بنگالیوں کی قاتل, تو کیسے خود کو سیف فیل کریں گے؟ مسئلہ سارا روٹی تھا, وہی والی بات ہے. ایک گروپ میں پاکستان ہے, آلریڈی سارے میچ وہ کھیل رہے ہیں آؤٹ آف انڈیا. بنگلہ دیش دوسرے گروپ میں, اگر وہ بھی آؤٹ آف انڈیا کھیلے گا انڈیا میں آدھا ورلڈ کپ رہ جائے گا. ایک سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ BCCI جو ہے, اگر آپ ہسٹری پڑھو 1983 کا ورلڈ کپ کس طرح یہ لے کر آئے تھے اپنے ملک میں, اس ٹائم بھی ان کی بہت سپورٹ کی تھی پاکستان نے. پہلا ورلڈ کپ تھا جو بیسیکلی انگلینڈ سے چھینا تھا کسی نان وائٹ کنٹری نے. 83 نہیں سوری 87 ہاں 87 والا. تو 87 کا ورلڈ کپ پہلی دفعہ انگلینڈ سے باہر ہوا تھا. شروع کے 3 ورلڈ کپ انگلینڈ میں ہوئے تھے. تو 87 کا ورلڈ کپ تھا, اس میں انڈیا پاکستان نے مل کے ورلڈ کپ نکالا تھا. اس زمانے میں بھی رائیولری تھی, جنگیں تھیں, ضیاء صاحب تھے, افغانستان تھا, دونوں ملک کے ایٹم بم بن رہے تھے, بٹ تھوڑی سین لیڈرشپ تھی فرام اکراس دا بارڈر. پولیٹیکل مائنڈ سیٹ تھا, پولیٹیکل باتیں تھیں, پولیٹیکل ڈیلس تھی, پولیٹیکل کانٹریکٹس پہ لڑتے تھے پاکستان بھی انڈیا بھی. ٹھیک ہے, ہمارے اینڈ سے بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا, ان کے اینڈ سے بھی ہوتا تھا, بٹ ایک پولیٹیکل بات ہو کے مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. اب جو آپ ڈیل کر رہے ہو نا, اب آپ ڈیل کر رہے ہو ایک فاسسٹ اسٹیٹ کے ساتھ, اور فاسسٹ اسٹیٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کتے سے بات کرو گے آپ خود بہو کرنا اسٹارٹ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, اب یہ بات میں نے خود ہی بنا لی ابھی بیٹھے بیٹھے, بٹ بھائی ریالٹی یہی ہے. اب آپ کتے کے ساتھ منہ لگو گے نا, خود آپ کو لگے گا میں کتا ہوں. تو ساری مسئلہ سارا یہ ہے. تو اس لیے بیسٹ سولوشن یہی ہے. آئی بلیو دس از دی گولڈن اپرچونیٹی. مے بی کہتے ہیں نا کہ پردے کے پیچھے کافی سارے گورے کنٹریز بھی دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ورلڈ کپ چھوڑ دے, تاکہ ہماری بھی جان چھوڑ دے اس سے. کیونکہ یہ اگر پاکستان نے چھوڑ دیا نا, گیا ورلڈ کپ. نو بڈی گیوز اے ایف اباؤٹ ورلڈ کپ, آنیسٹلی بتاؤں. نو بڈی واچز انگلینڈ ورسز آسٹریلیا ون ڈے یا T20 میچز. ان کی کنٹریز میں آڈینس ہے, بٹ مزے کی بات ہے ابھی بھی آپ جب جا کے انگلینڈ کا میچ دیکھ لو انڈیا سے لارڈز میں, یا انڈیا کا یا آسٹریلیا کا میچ دیکھ لو انڈیا سے سڈنی کے اندر, انڈین زیادہ ہوتے ہیں بیکاز آف دا مائگریشن جو 20 سال سے 30 سال چلتی آ رہی ہے. اس لیے عثمان خواجہ جیسے پلیئر آ رہے ہیں. مطلب آپ سوچ بھی سکتے کہ پاکستانی آئے گا, آسٹریلیا کی ٹیم آ گیا, چلا بھی گیا. تو بات ساری وہی ہے کہ دنیا نا چینج ہو رہی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں دنیا تو چینج ہو رہی ہے, بٹ کرکٹ ویسے ہی رہے گی. کرکٹ بھی چینج ساتھ ہو رہی ہے نا, ایک ساتھ ساتھ وہی اسی دنیا میں کہتے ہیں. اب امریکہ کی ٹیم میں کچھ 4-5 پاکستانی ہیں, اب ان کو ویزا نہیں دو گے. انگلینڈ میں 2 پاکستانی اوریجن پلیئر ہیں, وہ دوست محسن دوست نہیں ہے میرا, کینیڈا والا. ہاں, ہی از گیونگ ٹرائل فار کینیڈین نیشنل ٹیم ان فروری. نہ کرے ایز اے فاسٹ بالر, اللہ نہ کرے. ہاں ایگزیکٹلی, ہی از گیونگ ٹرائل. اچھا, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان کا اپرچونیٹی ہے. آئی تھنک پاکستان شوڈ جسٹ پل آؤٹ. کیونکہ دیکھو بٹوین می اینڈ یو نا, واٹس ٹو لوز. کدو کچھ کرنا ہے نہیں. یہ بابر شاہین رضوان نے اسے جان چھوٹے گی نہیں. چلو ٹھیک ہے, اب شاید چھوٹ جائے, آئی ڈونٹ نو کیا ہو جائے, بٹ وی آل نو دیٹ 3 وڈ بی بیک تھینکس ٹو دیئر سو کالڈ ہیوی PR. ایک کو پیچھے افریدی سپورٹ کر رہا ہے, ایک کو پیچھے کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے, کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک جو ریلیجس کارڈ کرتا ہے کہ بھائی آ گیا رینج میں, وہ رضوان صاحب ہے, وہ اپنی زون میں چل رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, بابر صاحب چینج نہیں ہونا, بابر تو چینج ہونا نہیں ہے. ڈیٹا بات ہے کیا مطلب اس کی جو پکچر صاف ہوئی ہے نا آسٹریلیا میں, تینوں کی
بھائی اصل ورتھ نکل کے سامنے آ گئی بھائی یہ ہو آپ ایگزیکٹلی کہ آپ پاکستان میں نہ کھیل رہے ہوتے نا اور جس تو آپ بالر کہیں بھی نہ کھیل رہے جس ہوتے. بالر کو انہوں نے ٹیم سے نکالا ہوا تھا زمان خان دیکھا اس کی ہاں. بالنگ وہ دیکھا ڈیڈ اوور دیکھا آپ نے یس 6 رن روکے اگلے نے. آسٹریلین والے پاگل ہو گئے اس کے پیچھے. تو بات وہ یہ کہ یار پاکستان ویسے بھی پتہ ہے یار ورلڈ کپ تو کدو جیتنا نہیں ہے. You never know. ہاں ڈارک ہورس ہے سر بھائی. ایک بات بتاؤں یہ نیور نو 5 سال سے چل رہا ہے بہت دفعہ کلوز آ گئے دوبارہ ٹارچر نہیں برداشت کرنا. ویسے بھی انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی انڈین ٹیم بہت پاورفل ہے جو بھی ہے کھیلنے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. آئی تھنک اچھا موقع ہے ابھی لے لیں اسی پول آؤٹ والے گیم سے آج کی پوڈ کاسٹ کا جو اختتام کرتے ہیں. آج ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی. ہم نے غازہ پیس پیکٹ کے بارے میں بات کی اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے نقصانات کیا ہیں عوام میں کس طرح کی بے چینی پھیلی اس پہ ہم نے بات کی. ہم نے بات کی افغانستان میں نافذ ہونے والے تعزیر کی قانون کی کہ کس طرح سے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ ایک خناس ایک گروہ کا اپنا. اور آخر میں ہم نے بات کی کس طرح کے حلقے کو جو حوالداری ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو بھارت اس وقت کرکٹ کے ساتھ کر رہا ہے. امید کرتے ہیں ہم آپ کو اپنی بات سمجھا پائے ہوں گے. کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور الطاف وزیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.